موضوع الدرس الإيمان بالله والإنفاق في سبيل الله، سورة الحديد، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحدید کی آیات ہیں، دو حکم فرمائے ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ، اور دوسرا حکم ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. یہ دو حکم ہیں، الایمان باللہ والانفاق فی سبیل اللہ. تو علماء یہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ بعض آیات میں
اللہ تبارک و تعالی دو چیزوں کا ذکر کر دیتے ہیں. ایک کا تعلق جو ہے وہ اعتقادیات سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ اعمال سے. آمنوا باللہ ورسولہ میں اعتقاد آ گیا. انفقوا مما جعلکم میں استخلاف کے مال میں اللہ کے راستے میں انفاق کا حکم آ گیا. تو یہ اعمال ہیں اور وہ اعتقاد ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں غور کریں تو ہمیشہ اللہ نے دو قوتیں پیدا کی ہیں. ایک قوت کو کہا جاتا ہے قوت نظریہ اور ایک کو کہا جاتا ہے قوت عملیہ. یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک کو کہا جاتا ہے قوت علمیہ اور ایک کو کہا جاتا ہے قوت عملیہ. تو دو چیزیں ہیں دنیا میں، ایک قوت علمیہ ہے اور ایک قوت عملیہ. تو ان دونوں کی اصلاح کیسے ہوگی کہ قوت علمیہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور قوت عملیہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو لہذا اس میں دونوں قوتوں کا ذکر آ گیا اور جس نے اپنی ان دونوں قوتوں پہ اللہ کے حکم میں اطاعت کر لی وہ کمال پہ پہنچ گیا کہ قوت علمیہ میں بھی وہ اللہ کے تابع ہے اور قوت عملیہ میں بھی اللہ کے تابع ہے. تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم جو دیا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ کن لوگوں کو حکم دیا؟ جو اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. بات سمجھیں، کن کو حکم ہے کہ ایمان لاؤ؟ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ حکم کس کو ہے؟ ان لوگوں کو ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. تو سیدھی بات ہے کہ نہیں مانتے، ان کو حکم ہے ایمان لے آؤ. لیکن اگر یہ حکم ان لوگوں کو ہے جو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں تو وہ تو پہلے ایمان لا چکے ہیں، پھر ایمان والوں کو کہا جائے کہ ایمان لے آؤ. تو اس کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں کہ یہ تو پھر تحصیل حاصل ہے کہ جو چیز پہلے موجود ہے اسی کو آپ اعادہ کر رہے ہیں. تو علماء نے یہ فرمایا کہ یاد رکھیں کہ جہاں تک اللہ کی معرفت کا تعلق ہے وہ تو ہر بندے کو ہے. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. وہ تو ہر انسان جو ہے یاد رکھیں کہ وہ کسی نہ کسی حال میں جانتا ہے کہ اس عالم کے پیدا کرنے والا کوئی ہے. ٹھیک ہے وہ صفات نہیں جانتا ہوگا لیکن ذات کا انکار نہیں کر سکتا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایمان والوں کو بھی خطاب ہو تو یہ معنی یوں ہوتا ہے کہ ایمان والو ایمان لو. کیا معنی؟ اسی پہ ثابت قدم رہو، جمے رہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ جم جائیں. کیونکہ یہ مراحل ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے انابت کا، انیبوا الی ربکم. دوسرا مرحلہ انابت کے بعد آتا ہے اطاعت کا، اللہ کے احکام کی اطاعت کرو.
اور تیسرا مرتبہ آتا ہے استقامت کا کہ اطاعت کرو اور پھر اس میں جمے رہو. یہ نہیں کہ آج اطاعت کل نافرمانی، آج اطاعت کل نافرمانی. اور بعض اولیاء اللہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جس کو کہتے ہیں ربط علی القلوب، کہ اللہ خود دلوں کو تھام لیتے ہیں. یعنی اللہ ان کے دلوں پہ اپنی قدرت کے کنٹرول سے اس کو راستے سے ہٹنے نہیں دیتے. یہ آخری مرتبہ ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل پہ اپنے کنٹرول سے اس کو جما دیا، وہ کوئی بات نہ کہہ بیٹھے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ معنی یہ ہوتا ہے ایمان والو ایمان پہ جمے رہو، کیونکہ جتنی دفعہ آیات آئیں گی اتنا ایمان بڑھتا جائے گا. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، مثلاً اب حرم میں ہیں، کسی اچھے قاری نے قرآن پڑھا ہے، تو انسان کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک ایک آیت پر غور کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایمان باللہ و رسول ہی کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والو تم مومن ہو، اللہ رسول کو مانتے ہو، لیکن اب اس پہ جمے رہو. اسی لیے کئی مکان پہ آیا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. تو یہ حکم جو ہوتے ہیں یہ اس کو گویا یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجدید ایمان ہو رہی ہے، ہمارے ایمان کو سیکل کیا جا رہا. آمنوا باللہ ورسولہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. یاد رکھیں مستخلفین کا معنی خلیفہ بھی ہے، وکیل بھی ہے، نائب بھی ہے. ایک ہی معنی کہ جس مال میں اللہ نے تمہیں نائب بنایا ہے، تمہیں خلیفہ بنایا ہے. کیا مانا بھی اس مال کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے نا، مالک حقیقی تو اللہ ہے. تم تو اللہ تعالی کی طرف سے گویا اس مال پہ ایک نائب ہو، ایک نگران ہو، ایک خلیفہ ہو، تو لازم ہے کہ پھر اس کے حکم کے مطابق اس میں خرچ کرو. ایک ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، مستخلفین کا معنی یہ ہے کہ یہ مال تم سے پہلے کسی اور کے پاس تھا نا، تمہارے ماں باپ کے پاس تھا نا، ان کے بعد اللہ نے تمہیں دیا ہے نا. تو خلیفہ ہوتا ہے بعد میں آنے والا. تو گویا یہ مال جو ہے جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اسی پہ غور کر دو. تم اس میں مستخلفین ہو، تم سے پہلے یہ کسی اور کے پاس تھا، اس سے تمہیں ملا ہے، تو سوچ لو تمہارے بعد بھی تو کسی اور کو مل جائے گا. تو جب یہ ایک منتقل ہونے والی چیز ہے تو اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جو بندہ بخیل بنے، جو بندہ سوچ میں پڑ جائے کہ جی میں کیسے خرچ کروں اور زکوٰۃ کیسے دوں اور یہ صدقات کیسے دوں، تو یہ مال تمہارا تو نہیں ہے، تم تو اس کے تمہارے پاس تو کہیں سے آیا ہے نا. اور پھر تم سے تمہارے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ وَأَنفِقُوا
مما جعلکم مستخلفین فیہ. اب اللہ فرماتے ہیں فالذین آمنوا منکم وانفقوا، جو ایمان بھی لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا. تو اس انفاق سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں یعنی نفقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، بعض کہتے ہیں عام حکم ہے. یعنی جب آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ دے گا تو زکوٰۃ کیوں نہیں دے گا؟ تو اس میں عام حکم ہے کہ زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ ہیں. تو تم اللہ کے راستے میں، اللہ نے فرمایا کہ اب اس کا بدلہ سن لو کہ جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. بہت بڑے اجر کا کیا معنی؟ مثلا تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا 1,00,000 روپے، تمہیں اللہ جنت دے رہے ہیں. 1,00,000 روپے میں تو آج کل ایک مرلہ زمین بھی نہیں ملتی، اور تمہیں اللہ اتنی بڑی جنت دے دے تو کتنا بڑا ثواب ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بڑے ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو تم دیتے ہو اللہ اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور کبھی اللہ اس کو 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور کبھی حرم کی نیکی ہو تو اللہ اس کو 1,00,000 گنا بڑھا دیتے ہیں. تو کتنا بڑا ثواب ہے کہ نماز ایک پڑھو 1,00,000 لکھا گیا. ایک قرآن شریف کا ختم کریں 1,00,000 قرآن کے ختم کا ثواب مل جائے. اللہ کے راستے میں 1 ریال خرچ کریں 1,00,000 ریال کا ثواب مل جائے. اتنا بڑا کون دیتا ہے؟ لیکن ایک یاد رکھیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں مختلف لفظ آئے ہیں. کہیں آتا ہے اجر کبیر، اور کہیں آتا ہے اجر عظیم، اور کہیں آتا ہے اجر کریم. دیکھیں نا قرآن کی آیات میں نظر ڈالیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ وَأَجْرًا عَظِيمًا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ. تو اب سوال یہ ہے، کہیں اللہ فرماتے ہیں اجر عظیم، کہیں فرماتے ہیں کریم، اور کہیں فرماتے ہیں اجر کبیر. تو علماء اور مفسرین کرام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ کمال فصاحت و بلاغت ہے کہ ہر مقام پہ مقصد تو وہی ہو لیکن لفظ اور استعمال ہو. تو یہ الفاظ جتنے جدید آئیں گے تو توجہ اتنی زیادہ ہوگی. ایک ہی لفظ بار بار آئے تو اتنا توجہ نہیں ہوتی بندے کی. تو اس لیے یہ بھی ایک فصاحت ہے، بلاغت ہے کہ اس میں ہر وقت ایک نیا لفظ استعمال ہو. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ رحمت دو عالم سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کبھی کبھی ایسا کلمہ زبان مبارک سے نکالتے ہیں، ہم بھی عرب ہیں، قریش ہیں، لیکن ہمیں بھی وہ سمجھ نہیں آتا. یعنی ایسا لفظ ہوتا ہے نرالا، ایسا اچھلتا لفظ ہوتا ہے، ایسی اس میں جدت ہوتی ہے کہ وہ لفظ گویا ہم نے عرب ہو کر بھی نہیں سنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو بکر میں کیوں نہ ایسے الفاظ استعمال کروں
ولدت بمکہ، میں مکے میں پیدا ہوا ہوں اور بنو سعد میں میری تربیت ہوئی ہے، تو اگر میری زبان مبارک سے فصاحت کے الفاظ نہیں نکلیں گے تو کہاں سے نکلیں گے؟ مکے میں پیدا ہوا کیا مانا ہے؟ یعنی جس کو گٹھی بھی زمزم کی لگی ہو، اور پھر تربیت بھی بنو سعد میں ہوئی ہو، جو اتنا قبیلہ ہے، نام سے بھی سعد ہے اور شان سے بھی سعد ہے۔ عرب لوگ جو ہے نا نام سے بڑی فال لیتے تھے، اس لیے حضور کوئی نام ہوتا نا ایسا بدل لیتے تھے۔ جیسے ایک آدمی سے آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو اس نے کہا حرب۔ آپ نے کہا اچھا نام رکھا ہے بھی تم نے، حرب مانا جنگ۔ تو یہ کیا یعنی جب تمہیں بلائے تو یا حرب یعنی وہ جنگ کو بلا رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں نا نام قبائل میں، ہمارے بلوچ میں ہوتے ہیں جنگی خان، ہوتے ہیں، یہ ہماری قبائل ایسے ہوتے ہیں، عرب میں بھی ایسے تھے اور اب بھی ایسے ہیں۔ بڑے لوگوں کے نام ہیں جنگی خان، شیر خان، بلی بھی نہ ہو جائے نام شیر خان ہوگا ماشاءاللہ۔ ویسے بلی اچانک آ جائے ڈر جائے گا، لیکن نام شیر خان۔ تو بہرحال زمانہ یہ ہے کہ ایک تو مطلب یوں سمجھیں یہ ہوتا ہے کہ پھر کلام اللہ جیسی فصاحت کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے خود جبریل پہ پڑھا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں وہ کتاب اللہ تو ہیں لیکن کلام اللہ نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن کی شان ہے جو کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ اللہ نے تورات دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، لکھی ہوئی تورات دے دی، اللہ نے پڑھی تو نہیں نا موسیٰ علیہ السلام پہ، تو کتاب تو وہ ہوتی ہے جو لکھی ہوئی ہو، لیکن ایک ہے کلام۔ آپ کہتے ہیں فلاں آدمی کا مجھے خط ملا ہے، ایک کہتے نہیں جی نہیں میری بات ہوئی ہے، تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو ان کو اللہ نے تورات دے دی، انجیل دے دی، زبور دے دی، صحائف دے دیے، لیکن اللہ کا وہ کتاب اللہ کی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن ایک ہے کہ کتاب اللہ بھی ہو اور کلام اللہ بھی ہو، اس لیے اللہ قرآن میں کسی جگہ تو فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور کہیں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، اور کہیں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن، تو قرآن تو وہی ہے نا مایو قرآن۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام پہ پڑھا اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق آ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا۔ حضور پاک نے پھر صحابہ پہ پڑھا، صحابہ نے تابعین پہ پڑھا، اور اسی طرح یہ قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اس لیے قرآن، اسی لیے فرقان کے حق و باطل کو جدا کرنے والا، توحید اور شرک کو علیحدہ کرنے والا، حلال و حرام کو واضح کرنے والا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ شرف اسی کتاب کو ہے۔ تو جیسے اللہ کے قرآن میں ایسے ایسے کلمات ہوتے ہیں جو تاریخ عالم میں کبھی کسی نے استعمال نہیں کیے، اسی لیے تو فصحائے عرب نے حیران ہو کر جب اللہ کے قرآن کی صورت کعبۃ اللہ پہ لٹکی ہوئی دیکھی، انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو نیچے لکھ دیا واللہ لیس ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام ہی نہیں ہے۔ عاجز آ گئے۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جہاں آ کے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، شعراء کی بولتی بند ہو گئی۔ قرآن تو قرآن ہے، تو اس لیے قرآن میں علماء کہتے ہیں کہ بھی الفاظ مختلف آتے ہیں، کہیں کبیر فرما دیا، کہیں عظیم فرما دیا، کہیں کریم فرما دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جو لفظ جہاں آیا ہے نا وہ لفظ اسی کے مطابق ہے، کیونکہ ایک کبیر کا معنی یہ بھی تو ہوتا ہے، ایک لمبا آدمی ہے کہتے ہیں کبیر، طویل، ایک بھاری چیز ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو ثقیل ہے، عظیم ہے، بڑا بوجھ ہے بھائی۔ اچھا کبھی چیز تو ہوتی ہے لیکن بڑی لطیف اور نفیس ہوتی ہے، کہتے ہیں یار کمال ہے، یہ چیز کتنی لطیف ہے، کتنی کریم ہے، کتنی نفیس ہے، کتنا اس میں نفاست جھلک رہی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کبھی کیفیت میں بڑائی ہوتی ہے، کبھی کمیت میں بڑائی ہوتی ہے۔ کیا مانا کہ آپ نے 1 ریال دیا، اللہ نے 1 لاکھ دے دیا تو کمیت بڑھ گئی۔ کبھی کیفیت میں بڑائی ہوتی ہے کہ نماز تم نے بھی پڑھی ہے، نماز صحابہ نے بھی پڑھی ہے، نماز سرکار دو عالم نے بھی پڑھی ہے، لیکن اس میں جو کیفیت ہے وہ ہماری نماز میں کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ کیفیت ہی الگ ہے۔ اور کبھی کبھی معنی یہ ہوتا ہے کہ کریم، جیسے کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم، تو قرآن کیسے کریم ہے؟ کریم مانا سخی، سخی مانا جو مانگو دے، قرآن سے بھی جو مانگو ملتا ہے، جو مسئلہ چاہو قرآن کھول لو۔ ہر آدمی جو اس کا علم ہے اس کے مطابق قرآن اس کو دیتا ہے۔ آپ نحوی ہیں، آپ کو قرآن نحوی قواعد سکھاتا ہے۔ آپ ادیب ہیں، آپ کو قرآن اپنی بلاغت کے جوہر دکھلاتا ہے۔ آپ فلسفی ہیں تو قرآن نے ایسے فلسفے بیان کیے کہ ساری دنیا کے فلاسفر جو تھے وہ دنگ رہ گئے۔ اگر آپ ماشاءاللہ سائنسدان ہیں، ایٹم بنانا چاہتے ہیں، قرآن آپ کو وہ بھی بتاتا ہے کہ چھوٹا ذرہ جو ہے کیسے ہاتھیوں کو ذبح کر دیتا ہے۔ اگر آپ طبیب ہیں تو وہ بھی قرآن آپ کو بتاتا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو۔ تو ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ قرآن تمہارا علاج بھی بتاتا ہے نا کہ شجرتن مبارکتن زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، تو آپ دیکھ لیں زیتون جو ہے کتنی چیزوں کا علاج ہے۔ یعنی زیتون کا تیل جو ہے یا زیتون کا پھل جو ہے، اللہ نے اس میں جو فوائد رکھے ہیں جو اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک چمچ خالص زیتون نہار منہ پی لیں، ایک رات کو پی لیں بس۔ اچھا پھر زیتون تیل ہے لیکن کولیسٹرول کو گھٹا دیتا ہے۔ آپ نے دنیا میں ایسا کوئی تیل ہے کولیسٹرول کو الٹا کم کر دیتا ہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، جو آپ کا 2 کولیسٹرول ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے، برے کو ختم کرتا ہے اچھے کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن سے بھی ہر چیز ملتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اجر کبیر، بہت بڑا۔ والذین آمنوا وانفقوا آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔
یاد رکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اجر کبیر لہم، نہ فرمایا لہم، لہم مقدم کر دیا. جیسے وہاں میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے فرمایا لہو ملک السماوات والارض. کیوں مقدم ہو گیا؟ کہ حسر ہو گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک صرف اسی ہی کے لیے ہے. یہاں بھی اللہ نے کہا یہ اجر کبیر صرف انہی کے لیے ہے اور کسی کو نہیں ملے گا. لہم. اور پھر جملہ اسمیہ آ گیا، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ ہمیشہ ثبات و دوام پہ دلالت کرتا ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ تجدد و حدوث پہ دلالت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا لہم اجر کبیر، انہی ہی کے لیے بڑا اجر ہے، اور اجر بھی دائمی ہمیشہ والا. یہ نہیں کہ آج دے دیں گے تو کل کہیں گے نکل جاؤ. آج تو ہمیں جناب ایک بنگلہ مل گیا اور مالی مل گئے اور ڈرائیور مل گئے اور پروٹوکول نوکری ختم ہونے کا چھت کچھ لے لو نکلو جناب جاؤ اپنی پرانی جگہ پر. حضرت فرمایا نہ ہم جو دیتے ہیں لہم اجر کبیر، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ دائمی ہے. اچھا اللہ میاں آپ تو نہیں نکالیں گے، آپ نے تو دے دیا، ہمیشہ کے لیے دے دیا، لیکن آدمی کا دل تو بھر جاتا ہے نا. دیکھو نا بڑی خوبصورت بیوی ہو تو بس کتنے دن اس کے بعد پھر وہ تو حضرت علی والی بات ہو جائے گی نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کسی نے کہ حضرت شادی کے کیا کیا فائدے ہیں؟ آپ نے فرمایا شادی کے بھائی بڑے فائدے ہیں. سب سے پہلا تو ہے کہ لزوم و مہر، نکاح ہو گیا تو مہر تمہارے ذمہ لازم ہو گئی. اب جیسے ہمارے لوگ بڑائی میں آ کے 50 لاکھ مہر لکھوا دیتے ہیں، پھر بھیک مانگ کے دو گے، کہاں سے دو گے؟ تو فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ لزوم و مہر، اور دوسری بات کیا فرمایا سرور و شہر، ایک مہینے کی خوشی ہوتی ہے. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قصور و ظہر، پھر میاں بیوی بعض رات دن جو لگے ہوئے ہیں تو پھر کمریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، پھر آدمی جھک کے چل رہا ہوتا ہے لاٹھی پکڑ کے. قصور و فرمایا کہ لزوم و مہر، سرور و شہر، قصور و ظہر، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہموم و دہر، پھر ساری زندگی کا غم. آج بیوی لڑ رہی ہے، اب فلانی چیز نہیں ہے، اب بچے ہو گئے ہیں، اب جناب بچوں کا دودھ نہیں ہے، وہ بچوں کے پیمپر ختم ہو گئے، وہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بچے کو ہسپتال لے کے جانا ہے، اور بچے کا جناب فیڈر خراب ہو گیا ہے، بچے کا دودھ نہیں ہے، سب اب ساری زندگی کا غم ہے. تو فرمایا کہ ہموم و دہر، اور اس کے بعد فرمایا کہ انشاءاللہ لزوم و قبر، آخر قبر میں پہنچائے گی، فکر نہ کرو. تو ایک سوال تو بہرحال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی اللہ تو ہمیں نہیں نکالیں گے، اس کا تو وہ کریم ہے نا، کریم دے کے کب واپس لیتا ہے. لیکن آدمی کا اپنا جو دل بھر جائے، دیکھا نہیں ہے کہ شادی ہو گئی ہے منہ ادھر ادھر مارتا پھر رہا ہے، کیوں؟ وہ پرانی ہو گئی نا، دل بھر گیا، وہ ایک رات کی خوشی تھی گزر گئی. اسی لیے کہتے ہیں نا سہاگ رات، یعنی باقی اس کے بعد تو رات ہے ہی نہیں نا. پھر وہ عربی بھی کہتے ہیں لا عطر بعد العروس، وہ کہتے ہیں عطر تو وہی ہے نا جو دولہا دلہن لگاتے ہیں، پھر عطر لگانے کا کیا فائدہ؟ خوشبو تو وہی ہوتی ہے نا جو اس وقت کام آتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ میاں اگر ہمارا دل، اللہ نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا، اللہ نے وہ بھی قرآن میں فرما دیا میں بھی نہیں نکالوں گا اور تم بھی نہیں نکلنا چاہو گے. وہ بھی اللہ نے وضاحت کر دی قرآن، صرف یہ نہیں کہ میں نہیں نکالوں گا، نہیں، لا یبغون عنہا حولا، وہ جنت ایسی نعمت ہوگی، ایسی عظیم شان ہوگی کہ تم اس سے خود نکلنا نہیں چاہو گے. کیوں؟ ہر روز ایک نئی لذت، پھر کیسے نکلو گے؟ ہر روز ایک نیا پھل، کیسے نکلو گے؟
ہر رات جو ہے عورت کنواری ہو گئی، کیسے تمہارا دل بھرے گا؟ عورت بوڑھی ہی نہیں ہوگی، نہ اس کا یہ ہے کہ کبھی ناک صاف کر رہی ہے اور کبھی حیض آیا ہوا ہے، نہیں ہوا، نہ حیض ہوگا، نہ یہ کوئی گندگی ہوگی، نہ کوئی گندا دہن ہوگا، تو وہ آدمی کا دل پھر کیا، دل تو اسی لیے بھرتا ہے نا، وہ تو ہوگی عربا ابکارا عربا اترابا۔ اس لیے اللہ نے یہ بھی فرما دیا لہم اجر کبیر، جملہ اسمیہ نے ثبات اور دوام پہ دلالت کر دی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی یعنی ان کو ایک نئے انداز میں مخاطب ہوتے ہیں۔ فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم ایمان کیوں نہیں لے آؤ گے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، میرا رسول تمہیں بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ پہلے میں نے تمہیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرما دی ہے، اور پھر سب سے بڑی انتہا ہو گئی کہ میرا رسول تمہیں بلا رہا ہے، وہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہیں فلاح کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لے آؤ گے، کیوں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور اس کے بدلے تُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ۔ اچھا یہاں کیا فرماتے ہیں؟ یاد رکھو، قرآن کو سمجھا کرو اور پڑھا بھی کرو۔ پہلے کیا لفظ تھا؟ آمنوا باللہ، وہاں اس میں جلالہ ہے اللہ، اور یہاں وہ لفظ نہیں ہے، یہاں ہے کہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، یہ نہیں فرمایا لتؤمنوا باللہ ہے کہ میرا رسول پکار رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، کیوں؟ جیسے رب نے تمہیں پالا ہے، تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا ہے، تمہیں بچپن سے پالا ہے، تمہاری جوانی تک تمہیں پالا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تمہارا پالنے والا، تم اور بلاتا بھی اسی پر ایمان لانے کے لیے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ دیکھو نا جی، ایک آدمی تمہیں کہے کہ بھائی میرے ساتھ تم نے چلنا ہے، تو آپ کہیں جی وہ تو میرا دشمن ہے، میں کیسے جاؤں؟ لیکن ایک آدمی کہے یار چلو نا، وہ تمہارے والد صاحب آئے ہوئے ہیں، تمہارے شیخ آئے ہوئے، تو پھر تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ تو اللہ کا پیغمبر بھی تمہیں دعوت دے رہا ہے اس پر ایمان لانے کی جو رب ہے، جو رب العالمین ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، ایک بات یہ ہے کہ میرا رسول پکار رہا ہے، اللہ کا پیغمبر دعوت دے رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم وعدہ بھی کر چکے ہو، عہد بھی کر چکے ہو، پھر ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ اللہ تم سے میثاق مانا عہد، لیکن یہ کب کا عہد ہے جو اللہ نے لیا ہے؟ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، تم سے عہد بھی لے چکے ہیں، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان والو، تو ہو ایمان والے ہو، پھر تمہیں ایمان کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا بڑا عجیب اسلوب ہے کہ قرآن پاک زیادہ زور دیتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک بعض لوگوں نے ایک
بڑا پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے نا کہ دیکھو جی یہ مولوی ہیں، یہ تبلیغی ہیں، یہ وعظ والے ہیں، یہ فلان ہیں، یہ سارے مسلمانوں کو ہی تبلیغ کریں، کافروں کو جا کے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ بڑا ایک سوال ہے جو لوگوں کے دماغ میں بٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو ہر جمعہ پہ اپنے مسلمانوں کو ہی کہہ رہے ہیں نا سب کچھ، اور یہ دیکھو جناب تبلیغ کر رہے ہیں کہاں مسلمانوں میں، تو کافروں کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ یہ ایک دماغ میں بڑا غلط سوال ڈالا جاتا ہے، یاد رکھو۔ اچھا اگر یہ مولوی بیچارے بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں تو کافروں میں تم شروع کر دو نا، اعتراض کیوں کرتے ہو؟ دیکھو نا بھائی، اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کافروں میں تم شروع کر دو۔ وہ مجھے ایک دفعہ یہاں ایک آدمی آئے آپ کے ایجوکیشن کے بہت بڑے آدمی سے، کہنے کہ مکی صاحب دیکھو نا بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، مدارس بنائے ہیں، آپ اس میں اتنی طلباء کی خدمت کرتے ہیں، رہائش بھی مفت ہے، تعلیم بھی مفت ہے، کھانا بھی مفت ہے، کتابیں بھی مفت ہیں، پھر ان کو بڑے علوم آپ پڑھاتے ہیں، نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، معقول ہے، اور اس کے بعد معانی ہے، اصول ہے، تفسیر ہے، پھر حدیث ہے، سب کچھ پڑھاتے ہیں، لیکن وہ بیچارے پڑھنے کے بعد وہ صرف مولوی ہی رہتے ہیں، ملا ہی رہ جاتے ہیں نا۔ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جغرافیہ پڑھائیں، تاریخ پڑھائیں، انگریزی پڑھائیں، تاکہ علوم جدیدہ سے بھی تروشناس ہوں کہ جب وہ باہر پڑھ کے نکلیں تو جہاں علوم حدیث و قرآن سے وہ آشنا ہوں وہاں علوم جدیدہ سے بھی تو آشنا ہوں، تاکہ جدید اور قدیم دونوں کے وہ عالم ہوں اور اسکالر ہوں۔ اچھا لوگ اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار بات تو بڑی ٹھیک کریں۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا جناب اگر مولوی کو آپ انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو بڑا مشکل ہے، انجینئر کو مولوی کیوں نہیں بنا دیتے ہو؟ تم انجینئرنگ کے اندر تمہارے جتنے کالج ہیں، انجینئرنگ کا کالج ہے، پولی ٹیکنیکل کالج ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، تمہارے جتنے کالج ہیں تم بھی تو وہاں قرآن حدیث شروع کر دو، کم از کم اس کو مسلمان تو بنا دو۔ ہم مولوی تو انجینئر نہ بنا سکے، تم نے انجینئروں کو تو کافر بنا دیا ہے۔ ان کا تو اسلام کا بھی پتہ نہیں بیچاروں کو۔ کئی لوگ ہیں جن کو نماز کا فرض ہی نہیں آتا، ڈگری ایم اے کی ہے اس کے پاس، اس کو یہ بھی پتہ نہیں بیچارے کو کہ وضو کے فرائض کتنی ہیں اور غسل کے فرائض کتنی ہیں۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے کیونکہ آپ کے پاس تو کریم ہے نا، ہمارے پاس تو وہ آدمی پڑھنے آتا ہے جو اندھا ہوگا، جو لنگڑا ہوگا، جو غریب کا بیٹا ہوگا، لوہار کا، کمی کا، میراسی کا، پاولی کا۔ اچھے لوگ جو ہیں کریم وہ تو ہارورڈ میں پڑھے گی نا، آکسفورڈ میں پڑھے گی نا، وہ ہمارے پاس تو نہیں آتے۔ تو آپ اس کریم سے اگر دین پڑھا دیں تو کتنا کام ہو جائے۔ کہتے ہیں ہاں جی بات ٹھیک ہے، بس میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں، تم وہاں شروع کرو، ادھر میں شروع کروا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں ثواب ہوگا، تم جو مجھے کہہ رہے ہو علم تو ہوگا، ثواب تو نہیں ہوگا۔ اگر ہم جغرافیہ پڑھ لیں گے تو کون سا ثواب ہوگا، لیکن اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ایک ایک لفظ میں ثواب ہوگا۔ میں تو تمہیں ثواب والا کام بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہاں جی بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جناب، اس پہ عمل کرو، تمہارے پاس تو کریم ہے نا ورلڈ کی، اس کو تیار کرو۔ اور یاد رکھو جب اچھے لوگ آگے بڑھیں گے تو کام ہوگا نا۔ ہمارا تو غریب ہوتا ہے بیچارہ، فقیر ہوتا ہے وہ، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یعنی چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، چٹائیوں پہ پڑے ہیں۔ جیسے اگلے دن میں نے اخبار میں بھی پڑھا، ایک انڈیا کی بات ہے، اس میں جب انگریزوں کی حکومت تھی ایک پلاٹ پہ جھگڑا ہو گیا۔ ہندو کہتے تھے یہ پلاٹ ہمارا ہے، ہم اس پہ ہر حال میں مندر بنائیں گے، اور مسلمان کہتے تھے کہ نہیں جناب یہ پلاٹ ہمارا ہے، ہم مسجد بنائیں گے۔ جھگڑا ہو گیا، کورٹ میں چلا گیا، انگریز جج تھا،
اس نے کہا کہ یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، اگر لڑائی ہو گئی تو سینکڑوں لوگ مارے جائیں گے۔ انگریز کافر تھا، وہ بے دین تھا، بے آئین نہیں تھا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم بے دین بھی ہیں، بے آئین بھی ہیں، نہ ہم دین کو مانتے ہیں نہ آئین کو مانتے، جہاں مطلب ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے سوچا، اس نے دونوں کو بلایا، اس نے کہا دیکھو بھی بات سنو، کوئی ایک آدمی منتخب کر لو جو فیصلہ کر دے اور تم دونوں مان لو، کورٹ کو مجبور نہ کرو فیصلے کرنے پر۔ ہندو نے فوراً کہا، اس زمانے میں ایک مولوی الہی بخش صاحب ہوتے تھے، ایک عالم تھے، حضرت شاہ عبد العزیز کے شاگرد تھے رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے، ہندو نے کہا کہ جی حضرت وہ مولوی الہی بخش صاحب جو ہے نا، اگر وہ آ کے کورٹ میں کہہ دیں کہ یہ پلاٹ مسلمانوں کا ہے، ہم چھوڑ دیں۔ اور اگر وہ نہ کہیں تو پھر مسلمان چھوڑ دیں۔ اب بہرحال وہ کورٹ میں آ گئے تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب اس پلاٹ کے بارے میں، انہوں نے کہا یہ پلاٹ جو ہے ہندو کا ہے۔ مسلمانوں کے تو چہرے لٹک گئے، انہوں نے کہا دیکھو یار مولوی نے ہمیں مرا دیا، ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پتہ ہے جج نے کیا نوٹ لکھا؟ اس نے کہا عدالت کو جو فیصلہ سنایا عدالت، اس نے کہا مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ کتنی بڑی بات کی اس انگریز نے۔ اچھا ہوا کیا کہ جناب جب باہر نکلے عدالت سے، سارے ہندو مولوی صاحب کے پاؤں پڑ گئے، حضرت ہمیں کلمہ پڑھا دیں، ہمیں اسلام سمجھ آ گیا اور یہاں ہم مسجد بنائیں گے۔ تو وہ جو انگریز کا لفظ تھا کہ مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تم سے اللہ عہد لے چکے ہیں۔ وہ عہد کون سا ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں اس عہد سے مراد ہے الستو بربکم، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ہمیں نکالا تھا اور اللہ نے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا قالوا بلا۔ لیکن یہ قول بڑا ضعیف قول ہے کہ بھئی اس وقت تو الستو بربکم کا عہد تھا نا، رسول کا ذکر کہا تھا۔ اس عہد میں اس وقت تو کوئی پیغمبر کے بارے میں یہ عہد ہی نہیں لیا گیا، وہ تو عہد صرف لیا گیا عہد ربوبیت کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، سب نے کہا آپ رب ہیں۔ تو وقد اخذ میثاقکم سے اس میثاق سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، اور ایمان جب آدمی لاتا ہے، اللہ کے رسول سے بیعت کرتا ہے، بیعت الاسلام ہوتی ہے، تو وہ اسلام کے تمام شرائط کو قبول کرتا ہے، تو گویا یہ عہد کر رہا ہے اللہ کے نبی سے کہ میں اب ان شرائط پہ قائم رہوں گا۔ تو یہ وہ عہد ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ داڑھی کو کالا کرنا جائز ہے۔ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ کالا رنگ نہ لگائیں اور کوئی بھی رنگ ہو وہ جائز ہے، بلکہ رنگ لگانے کا حدیث میں حکم ہے کہ غیر الشیب ولو بشیء۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا اپنے شیب کو بدلا کرو کسی چیز سے بھی، لیکن سیاہ رنگ لگانا جو ہے وہ علماء نے منع کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی لگا لے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ اکبر کے بجائے اللہ اجبر کہتے ہیں، تو تم ان کو سکھاؤ نا بابا، اللہ کے بندے ان کی زبان ہے، مانا تو ان کا مقصد تو اللہ اکبر ہی ہے نا۔ ہمارے ہاں بھی کئی مہاجرین ہیں، میرے پاس ایک شاگرد، اس کو میں پڑھا کے تھک گیا، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، وہ کہے استاد وَجَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ،
نہیں زبان اس کی ٹھیک ہوئی. یہ تو زبان ہے، لہج ہے. کیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، اور جتنا عمرے کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے، نفلی عبادت ہے، کرو ثواب ہے، نہ کرو ضروری نہیں. ہمیں پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، تو میرا بھائی بات یاد رکھو، ایک تو اپنا انڈر ویئر اور دوسرا ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو. کیا مانا؟ اب تم نے جو وضو کیا ہے نا مغرب کو، یہ عشاء تک کافی ہے. طواف کرو، نفل پڑھو، قطرے گرتے ہیں گرتے رہیں، لیکن نیچے انڈر ویئر ہو کہ وہ مسجد میں نہ گرے. اور اب جب عشاء کا وقت آئے تو جا کے اس کو بھی دھوئیں جلدی جلدی، اور وضو بھی نیا کریں. ایک آدمی کے پاس دم نہیں، 10 روزے رکھ لے، یہاں رکھے یہاں رکھے کہیں رکھے. کہتے ہیں جی ہم نے آپ کا درس سنا ہے، ہمیں بڑا فائدہ ہوا، تو ہم آپ کو استاد سمجھ سکتے ہیں. جو مرضی ہے سمجھو، مجھے کیا فرق پڑتا. کہتے ہیں جی کہ مکہ مکرمہ میں جو ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے، سنا ہے کہ اس میں غیر مسلم کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک سنا ہے. وہ حد حرم کے باہر کام کرتے ہیں، حرم کے اندر تو نہیں کرتے نا. حد حرم کے باہر تو سارے کافر کام کرتے ہیں. تمہارے جو کام ہے تو مسلمان کا کتنے ہوائی جہاز بنائے ہیں تم نے؟ تم تو ماشاء اللہ بس کھانے پینے والے بات جانتے ہو کہ بھئی یہ مرغ مسلم ہے، یہ بریانی ہے، یہ متنجن ہے، یہ کھڑا مسالہ ہے، یہ پڑا مسالہ. تو یہ جانتے ہو. ہر چیز تو کافروں کی استعمال کرتے ہو، پھر مسئلہ پوچھتے ہو لوگوں سے. جب تم کچھ کر نہیں سکتے، مجبور ہیں کافروں سے کرانا پڑے گا. یہ جو تم نے جواب رکھے ہوئے ہیں یہ تم نے بنائی ہے. سافٹ ویئر ماشاءاللہ، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، اور یہ سمیں بدلتے ہو، سم ڈالتے ہو، اور یہ کمپیوٹر ہیں، یہ لیپ ٹاپ تم نے بنائے. کیا بچوں والی باتیں کرتے ہو؟ رباب رکھا ہے کسی نے. رباب کا معنی ہوتا ہے وہ ایک آلہ ہوتا ہے بجانے والا. کہتے ہیں کہ بعض اوقات حرم میں لوگ قرآن کو ٹانگوں پہ رکھ لیتے ہیں. اللہ ہدایت دے. مسجد حرم کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پورا مکہ مسجد حرم ہے، لیکن اس مسجد کا دروازے سے کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی ایک کمپنی میں فور مین ہے، وہ کمپنی کی اجازت کے بغیر اپنے کسی کام میں لوگوں اپنے ان ملازمین سے فائدہ اٹھاتا ہے. بالکل حرام ہے. کہتے ہیں جی کہ میں مکہ شریف میں رہتا ہوں، والدین کہتے ہیں تصویر بھیجو، یعنی تصویر بھیجو، تم نہ آؤ، تم کما کے پیسے بھیجتے رہو. ان کو کہو جناب میں خود آ رہا ہوں، تصویر کیا کرو گے؟ یہ کوئی محبت جوبت نہیں ہے، ایسے چکر بازی ہے. کہتے ہیں جی کہ میں بلڈنگ میں رہتا ہوں، وہاں پانی کی گاڑیاں ڈلوانا میری ذمہ داری ہے. فلیٹوں والے مجھے پیسے دے دیتے ہیں، میں پانی ڈلواتا رہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے پیسے نہیں دینے پڑتے. اپنے کھاتے میں پانی میرے لیے اب بات یہ ہے کہ اگر تم نے پیسے لے لیے، ان کو پانی پورا دے رہے ہو، اب اگر گاڑی والے تمہیں مفت ڈال دیتے ہیں، ان کی مہربانی. ہم 9 آدمی کا ویزا لگا ہے، 5 آ گئے ہیں، 4 اللہ ان کو بھی دے آئیں گے، اللہ سب کو نصیب کریں. اگر طواف عصر کے بعد کریں، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. لیکن کوئی مجبوری ہے، جا رہے ہیں مدینہ شریف جا رہے ہیں، قافلہ نکل رہا ہے، تو باقی ائمہ کے نزدیک چونکہ جائز ہے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی لڑائی والے مسئلے تو نہیں، کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے.
میری ہمشیرہ بیمار ہے، اللہ ہر بیماریوں کو شفا دے۔ عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، سارے کھاتے ہیں، اور کون نہیں کھاتا؟ یہ جو پیزا آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو آپ برگر شریف کھا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو کینٹیکی آپ کھا رہے ہیں چکن KFC کا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو آپ بیپسی کولا اور کالا کولا اور نیلا کولا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ سارا کافروں کا مال ہے۔ ہضم ہضم ہضم۔ مسئلہ کیا پوچھتے ہو؟ مسئلہ کس بات کا؟ جب مسلمان ایک پانی ہی نہیں بنا سکتے، کافروں سے مٹی لڑو گے؟ بھائی آج جنگ ڈنڈے سوٹے کی نہیں ہے، آج تو علم کی جنگ ہے۔ جب علم ہی نہیں ہے، آپ نے 450 سال کے بعد تو علمی کام ہی چھوڑ دیا، ورنہ پہلے جتنے سائنسدان ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے اطباء ہیں، جتنے سارے مسلمان ہیں۔ یہ آج تک جو میڈیکل کالج چل رہے ہیں، ابن سینا بھی چل رہے ہیں۔ ابن سینا کون تھا؟ ارسطو کون تھا؟ فیثاغورس کون تھا؟ جب تم نے چھوڑ دیا دشمنوں نے لے لیا۔ تم ابھی ماشاءاللہ ختم شریف کروا رہے ہو، ختم صغیر، ختم کبیر، بندہ مر جائے تو ماشاءاللہ ہیلا، اسکات، صدقہ شریف، بس مزے کرو۔ سر پہ ٹوپی نہ ہو، نماز ہو جائے، قمیض بھی نہ ہو تو ہو جائے گی، لیکن یہ مسئلہ کہیں نہیں لکھا کہ اللہ دے اور نہ پہنو۔ یہ حکم کہیں نہیں ہے کہ ہو اور نماز کے وقت اتار کے پھینک دو۔ میرے والد کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، سفر نہیں کر سکتے، حج بدل کرا دیں۔ بالکل۔ میں نے ایک طواف شروع کیا، 2.5 چکر لگے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی، باقی بعد میں پورے کیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ماں ہے، لڑکا ہے، اور اس کو 8واں حصہ ملے گا، لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو آدھا۔ باقی حصے مقامی علماء سے بنوا لو۔ اپنے پیر پتہ نہیں کیا ہے نام سے عمرہ کیا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوں تو اللہ قبول کرے، اور کیا پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم روز دعائیں مانگتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میرا بھائی ایک بات یاد رکھو ٹھنڈے دل کے ساتھ کہ اگر زمین میں تم گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی، اگر تم جو ڈالو گے جالو تو جو اور کہو یا اللہ گندم نکلا ہے، یا اللہ گندم نکل ہے، وہ نہیں نکلے گی۔ لاکھ دعائیں مانگتے ہو، سمجھ آیا بات کہ نہیں ہے؟ آم کا درخت ہو اور تم کہو اس پہ جامن لگ جائے، اللہ یہاں جامن لگ جائے، جامن نہیں لگے گا جناب۔ تم جامن کے درخت پہ کہو آم لگ جائے اور سارا سال نیچے بیٹھ کے دعا مانگتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تب تم نے اسلام کا نام لے کر اسلام کو چھوڑ دیا ہے، دعا کس بات کی؟ تم نام اسلام کا رکھتے ہو، وہاں نہ اسلام ہے نہ قرآن ہے، بلکہ کوئی پڑھتا ہے اس کو بھی تم مار دیتے ہو۔ تو پھر مزے کرو، آ گیا وقت ہے، بھگتو۔ اللہ کی طرف سے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں۔ علاج ایک ہے کہ پوری امت اجتماعی طور پہ اللہ کے دروازے پہ گر جائے، توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، کل ٹھیک ہو جائے۔ باقی مولویوں کی دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ مولویوں کا اپنا کھانا پینا جو ہے وہ بھی تمہارے پیسے سے ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہے تمہارا پیسہ حلال ہے حرام۔ کبھی پوچھا مولوی نے پیر نے کہ مجھے جو تم نظر شریف دے رہے ہو، نظر نیاز دے رہے ہو، یہ پیسہ حلال بھی ہے؟ جو آیا ہر چیز آئے تو فنا در فنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شکم فقیراں تغار خدا، جو بلا آئی ڈال دو بس۔
اس لیے دعائیں شعائیں ہماری کچھ نہیں کرتی.